دوستو، یہ کہانی ایک غریب لکڑہارے کی ہے۔ ساری عمر اس نے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹی اور انہیں بیچا۔ اپنی محنت سے جنگل کے کچھ دور چھوٹا سا مکان بنوایا تھا، جس میں وہ اور اس کی بیوی اور ایک جوان بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیوی کا نام نادی تھا اور بیٹے کا نام شرفو تھا۔ تینوں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو، یعنی کوئی کمائی نہیں تھی۔ بیوی روٹی پکاتی اور بیٹا گھر ہی میں رہ کر چھوٹا موٹا کام کرتا تھا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے جیسے ہمت نہیں تھی۔ آئے دن اکثر وہ بیمار رہتا، مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا شرفو اب بچہ نہیں رہا، آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے۔ شرفو کی ماں کا بھی یہی سوچ تھا، اس لیے اسے بھی کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ ایک دن لکڑہارا صبح کو جاگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر اب لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے وہ لکڑی کاٹنے نہیں گیا۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہوا تو اس بات پر حیران تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح سویرے باہر نہیں نکلا۔ آخر کیوں نہیں گیا لکڑیاں کاٹنے؟ چارپائی پر کیوں لیٹا ہے؟ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے بیٹے کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شرفو بیٹا۔ بیٹے نے کہا، جی ہاں ابا۔ لکڑہارا بولا، دیکھو بیٹا، اپنے گھر کی ذمہ داریاں تمہیں سنبھالنی ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار بھی رہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا، فرمائیے ابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ لکڑہارا بولا، بیٹا، جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے اب تم وہ کام کرو۔ بیٹا، لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر تم ہمت والے ہو اور طاقتور ہو، شروع میں یہ کام تھوڑا مشکل لگے گا، دھیرے دھیرے آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورہ دیتا رہوں گا تو تمہارے لیے فائدے مند ہوں گے۔ یہ کہہ کر باپ نے کہا، بیٹا سمجھ گئے نا؟ تو بیٹے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لکڑہارا بولا، شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اگر شوق سے دل لگا کر کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ ماں بھی ان کے پاس کھڑی تھی اور تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا، میرا کلہاڑی لے کر آؤ۔ بیوی اندر سے کلہاڑی لے کر آئی۔ لکڑہارا بولا، بیٹا، یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اسی کے ذریعے لکڑہارا پیڑ کی لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے لکڑہارا چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کلہاڑی اٹھا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا، اچھے پیڑ کہاں کہاں پر ہے اور روزانہ کتنی لکڑیاں کاٹنی ہے اور انہیں کس طرح سے گٹھلیاں باندھنا ہے اور سر پہ اٹھا کر لے جانا ہے اور لکڑیاں کیسے بیچنی ہے۔ یہ سب باتیں لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو سمجھا دی۔ لکڑہارے نے جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ بیٹا بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش تھے۔ جب لکڑہارے نے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا تو کہنے لگا، بیٹا، آج سے تم اپنا کام شروع کرو۔ شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دی اور بیٹا کاندھے سے کلہاڑی لگا کر گھر سے نکل گیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا اور وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ 20 پیڑ تھوڑے تھوڑے ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں اور ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے۔ پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ اور اس کے بعد لکڑہارے کا بیٹا ایک جھکی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر پیڑ کے اس جگہ پر پڑی جہاں سے وہ شاخ نکلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں کا ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے اور 2-3 بچے اس گھونسلے میں موجود ہے۔ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ اگر میں نے یہ شاخ کاٹ ڈالی تو کیا گھونسلہ تباہ ہو جائے گا؟ اس نے اپنے سوال کا خود جواب دیا، بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں ہے وہ نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس لیے اس شاخ کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ اس پیڑ کے سائے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کئی باتیں ان کے ذہن میں آنے لگی۔ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے
ان کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوں گے، میں لکڑیاں بیچ کر پیسہ کما لوں گا، لیکن یہ ان پرندوں پر بڑا ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں پر گھونسلہ بنایا ہے۔ وہ سوچتا رہا کیا کروں، آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیے۔ اس کا باپ گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹے کو آتا ہوا دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا بہت جلدی آ گئے، لکڑیاں بک گئی؟ بیٹا بولا، نہیں ابا جان۔ لکڑہارے نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ تو بیٹا بولا، ابا جان میں پیڑ پر کلہاڑی نہیں چلا سکا۔ لکڑہارا حیران ہو کر بولا، بھلا کیوں؟ تو بیٹے نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے اپنے باپ کو بتا دیا۔ اس سے پہلے کہ باپ کچھ کہتا اس کی ماں نے کہا، بیٹا اگر اس پیڑ پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخ کاٹ لیتے۔ تو بیٹے نے جواب دیا، اماں وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، میں اسے کیسے کاٹتا؟ لکڑہارا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے میں کہنے لگا، احمق، لکڑہارا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں، اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہے۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے پاگل ہوگے۔ لکڑہارا جانے انجانے میں کیا کہہ دیتا کہ اس کی بیوی نے چپکے سے اسے سمجھایا، آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو۔ 2-3 دن بیت گئے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور جگہ کا پتہ بتا دیا اور کہا، خبردار پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر مت دیکھنا۔ شرفو نے عہد کر لیا کہ وہ اوپر کی طرف نہیں دیکھے گا اور باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ اچھی طرح سے یاد تھا، چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا اور نیچے دیکھتے ہی کلہاڑی مارنے لگا۔ اس کی نظر پیڑ کے نیچے جنگلی پھل پر پڑی جسے کچھ لوگ ہانڈی میں پکا کر کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسی پیڑ پر پھل آتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ کیا اس کی شاخیں کاٹنے سے اس پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اور بنا لکڑی کاٹے گھر واپس چلا گیا۔ جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے ہوئے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے، کیوں بیٹا شرفو؟ تو بیٹے نے کہا، نہیں ابا جان میں کوئی پیسہ لے کر نہیں آیا ہوں۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بھی بتائی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارے کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور بولا، تو کچھ نہیں کر سکے گا، تجھے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا، پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں۔ بیٹا بولا، ابا جان میں کیا کرتا؟ ابا جان آپ جانتے بھی نہیں، لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ اس پر لکڑہارا بولا، تو تمہیں کیا، لوگ پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں نا؟ بیٹا بولا، ابا جان وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے پھر اسے سمجھایا کہ بس اب آپ کچھ نہ کہو، مجھے امید ہے شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارا بولا، اب کی بار تو میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر اس نے ایسی بےہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد لکڑہارے نے اس بار پرانے پیڑوں کا پتہ بتا کر کہا، خبردار اب کوئی بہانہ مت کرنا، پیسے لے کر ہی گھر آنا۔ شرفو جنگل میں گیا، اس نے پرانے پیڑ دیکھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، لوگ بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہے ہیں، انہیں کاٹ کر ان پر ظلم ہوگا۔ اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اس کے پل سے گزرتے ہوئے اس نے کلہاڑی نیچے پانی میں پھینک دیا۔ نہ کلہاڑی ہوگا اور نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو غور سے دیکھا اور سوچا یہ اچھا کام ہے، ابھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لیتا ہوں۔ اس دن وہ شام کے وقت اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارے کو پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا آج ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسہ لایا ہوگا۔ تو لکڑہارا بیٹے سے بولا، تو آج تم نے کام کر لیا؟ باپ کا یہ سوال سن کر بیٹا بولا، ابا جان پیڑ تو میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہے، میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں جا کر ایک دکان پر بیٹھوں گا۔ بیٹے کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے تو لکڑہارا اپنے غصے پر قابو نہ پائے
اسے اسی وقت گھر سے باہر نکال دیا۔ ماں نے دخل دینا چاہا تو لکڑہارے نے اسے بھی جھٹک دیا کہ بس اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ ان کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں تھا جہاں وہ جا سکتا تھا۔ وہ بس چلتا گیا یہاں تک کہ وہ بہت تھک گیا۔ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ پاس ہی میں ایک بڑی شاندار حویلی تھی۔ اس کے دروازے پر جا کر گڑ گڑایا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح سے پچھتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹے کی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے کہ مکان کے آگے ایک بگھی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا، کیوں جناب، کیا بات ہے؟ تو وہ شخص بولا، آپ کو اور آپ کی بیوی کو نادر خان صاحب نے بلوایا ہے۔ نادر خان کون ہے؟ لکڑہارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ وہ شخص بولا، آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا؟ لکڑہارا بولا، نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے آپ دونوں بگھی میں بیٹھ جائیے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بگھی میں بیٹھ گئی۔ بگھی انہیں ایک بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے گئی اور وہ باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، امی جان۔ ارے شرفو! لکڑہارے اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ شرفو کی امی نے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ تو شرفو کہنے لگا، اماں جان، شام کو جب ابا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان صاحب ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ کر مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے، اپنے باغ کا مالی بنا دیا، اور وہ ہے نادر خان صاحب۔ اس کے بعد نادر خان صاحب قریب آئے اور کہنے لگے کہ واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ اسے پیڑوں اور پرندوں کا بڑا خیال ہے، پیڑوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کے رکھوالی کرنے کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں پر نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسری مخلوقات، چرند پرند وغیرہ، حیوانات وغیرہ، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمیں اور آپ کو اس کا دونوں جہان میں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔